ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ نے بڑا مرتبہ ان کو دیا، صحابی رسول بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، شیر خدا رہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ ایک قبرستان سے گزرے، تو آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس قبر کے حالات دیکھنے. اللہ اپنے نیک بندوں کو بعض اوقات بڑے عجائب دکھا دیتا ہے، کمالات دکھا دیتا ہے. تو آپ نے جب قبر والے کو دیکھا تو اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا، اور وہ پکارنے لگا یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی میں اس آگ میں جل رہا ہوں، مجھے بچائیے. مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا اس کی بخشش کر دے، یہ بندہ بڑا تکلیف میں ہے. اب وہاں سے جو جواب ملا نا وہ بڑا ڈرا دینے والا ہے. جواب یہ ملا کہ اے علی تم اس کی طرفداری نہ کرو، اس کے لیے دعا نہ کرو، کیونکہ یہ شخص دن میں رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا. بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے کی. بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے لوگوں کو روزے کے وقت میں تو اپنے آپ کو بہت سیف کرتے اور مغرب جیسے ہوئی تو گویا کہ رمضان ختم ہو گیا. اب دیکھنے میں بھی وہ احتیاط نہیں ہے، بولنے میں بھی وہ احتیاط نہیں ہے جو سارے دن میں تھی. تو کیا کچھ ایسا رمضان کے دن اور رات کا کوئی ڈفرینس ہوتا ہے یا سیم رسپیکٹ ہے؟ یقیناً ڈفرینس. میں تو سمجھتا ہوں کہ راتیں زیادہ رحمت بھری ہو جاتی ہیں. اچھا. کیونکہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. یعنی یہ راتیں تو مغفرت کی راتیں ہیں. اچھا یہ تو میں اب اس بات کو یوں آگے کنکلوڈ کروں گا کہ یہ وہ شخص تھا جو روزے رکھتا تھا پھر گناہ سے باز نہیں آتا تھا. بدقسمتی تو ان لوگوں کی ہے جو روزے بھی نہیں رکھتے. رمضان میں بڑی تعداد ہے جو روزے چھوڑنا شروع ہو گئے. خدا را پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے ٹریول کے اندر اگر آپ ہیں تو ٹریول میں روزے کی اجازت ہے مگر وہ بعد میں رکھنے ہوں گے، لیکن آپ اپنے وطن میں بھی روزے چھوڑیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو خدا را روزے رکھنے ہیں اس مہینے میں تو خوب عبادت کرنی ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.